میرے تینوں بیٹے مجھے اکیلا چھوڑ کر اپنے بیوی بچوں کو لے کر آسٹریلیا چلے گئے۔ میں روز فون کرتا، بیٹا مجھے بھی اپنے پاس بلا لو یا پھر واپس آ جاؤ، میں اکیلا نہیں رہ سکتا۔ تب وہ انکار کر دیتے کیونکہ ان کی بیویاں مجھے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھیں۔ کئی سال بعد تینوں بیٹے اچانک واپس آ گئے۔ مجھے ایسے لگا جیسے میں پھر سے جوان ہو گیا ہوں۔ کچھ دن بعد بیٹوں نے زبردستی میری شادی ایک جوان لڑکی سے کر دی۔ زندگی پہلے جیسی حسین ہو گئی، لیکن ایک رات آنکھ کھلی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میری بیوی کمرے میں نہیں تھی اور میرے دونوں بیٹوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں پکڑے ہوئے تھے، اور میرا بڑا بیٹا، جب سے میرے بیٹوں نے مجھے کہا تھا وہ بیوی بچوں سمیت واپس پاکستان آ رہے ہیں، میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑ کر میرے پاس آ جائیں اور میں انہیں گلے سے لگا کر اپنے سارے غم دور کر لوں۔ آج صبح 5 بجے ہی میری آنکھ کھل گئی تھی اور اب رات کے 9 بج گئے تھے۔ میں بے چینی سے کبھی اندر تو کبھی گھر کے دروازے پر چلا جاتا کہ کسی بھی وقت وہ آ سکتے ہیں۔ میں یہاں اکیلا رہتا تھا اور تینوں بیٹے باہر کے ملک ہوتے تھے۔ مجھے دھن دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مجھے کمی تھی تو صرف اپنوں کی۔ میرا اتنا بڑا گھر تھا لیکن اس گھر میں تنہا ہی رہتا تھا۔ نوکر چاکر ہونے کے باوجود بھی میں اداس رہتا تھا اور اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا تھا۔ صبح سے رات ہو گئی تھی لیکن ابھی تک میرے بیٹے نہیں آئے تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں سردی سے کانپ رہے تھے۔ میں نے تو اپنا کمبل بھی نہیں اوڑھا ہوا تھا کہ کہیں مجھے نیند ہی نہ آ جائے۔ میں بار بار انہیں فون کر رہا تھا لیکن نمبر نہیں مل رہا تھا اور میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اب فون ملایا تو دوسری طرف سے بیٹے نے اپنی خیریت کی خبر سنائی اور بتایا فلائٹ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ وقت پر نہیں آ سکتے، اس لیے انہیں آنے میں دیر ہو جائے گی، ورنہ تو انہوں نے دوپہر تک آ جانا تھا۔ میں بیچارہ بوڑھا شخص ابھی تک اپنے بچوں کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، ورنہ تو عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی میں سو جاتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی تھا کہ میں سو جاؤں، آنے میں دیر ہو جائے گی، لیکن پھر بھی میں ابھی تک ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سردیوں میں رات کے 10 بھی بہت دیر سے بجتے ہیں۔ میرا جسم تھکاوٹ سے چور ہو رہا تھا اور سردی بھی بہت زیادہ لگ رہی تھی، مگر بچوں کی محبت ہی تھی جو مجھے اب تک جگائے ہوئے تھی۔ ایک منٹ کے لیے بھی میرا آنکھ بند کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھا انتظار ہی کر رہا تھا کہ اچانک سے ہارن بجنے کی آواز آئی تو میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں فوراً سے کرسی سے نیچے اترا اور ایک ایک قدم لیتا کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنے گرد شال بھی لپیٹ لی تھی کیونکہ کمرے میں تو ہیٹر چل رہا تھا اور مجھے پھر بھی ٹھنڈ لگ رہی تھی، مگر باہر تو کمرے سے بھی زیادہ ٹھنڈ تھی، اس لیے میں نے شال اوڑھ لی تھی۔ بے شک میری عمر 70 سال تھی، لیکن خدا کے شکر سے میں کسی کا محتاج نہیں ہوا تھا، بلکہ چلنا پھرنا میں خود ہی کر لیتا تھا بغیر کسی کے سہارے کے۔ میں آہستہ آہستہ چلتا باہر صحن میں آ پہنچا تو میری خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ میرے تینوں بیٹے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے۔ 2 بیٹے تو میرے آسٹریلیا میں رہتے تھے لیکن ایک بیٹا دبئی میں رہتا تھا، اس لیے مجھے لگا کہ وہ ایک ساتھ نہیں آ سکیں گے، مگر اپنے سارے بیٹوں کو ایک ساتھ دیکھ کر تو میرا دل خوشی سے جھومنے لگا۔ اپنے پوتوں کو دیکھ کر میری ساری تھکاوٹ ہی دور ہو گئی۔ میں ہال کے دروازے سے تھوڑا آگے کھڑا محبت بھری نظروں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں انتظار کر رہا تھا کہ کب میرے بچے آ کر مجھے گلے سے لگائیں گے تو میرے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میرے بچے اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ اپنے بیگ اٹھائے مجھے یہ کہہ کر وہیں باہر چھوڑ کر گئے کہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، صبح بات ہوگی۔ وہ سب تو گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے، لیکن میں اپنی بوڑھی اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ ابھی بھی باہر ہی کھڑا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، لیکن میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔ میرا دل تو جیسے مٹھی میں آ گیا تھا۔ جن بچوں کے انتظار میں صبح سے رات تک ان کا انتظار کر رہا تھا، انہوں نے مجھے سلام تک نہیں کیا تھا، بلکہ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ وہ تھکے ہوئے ہیں، حالانکہ میں بھی تو ان کا انتظار کرتے کرتے بہت تھک گیا تھا۔ لیکن اب کیا ہی ہو سکتا تھا۔ میں الٹے قدم ہال کے اندر داخل ہوا اور ملازمہ سے دروازہ بند کرنے کا کہہ دیا۔
میں کمرے میں جاتے ساتھ ہی بستر پر جا کر لیٹ گیا. مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی. میری آنکھوں کے سامنے بار بار ہی میرے بچوں کا روکھا سوکھا لہجہ لہرا رہا تھا اور میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل رہے تھے. سوچوں ہی سوچوں میں نہ جانے کب مجھ پر نیند کی دیوی مہربان ہوئی اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا. صبح جب میری نیند کھلی تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں. میری ڈیلی ہی اسی وقت نیند کھلتی تھی. حالانکہ رات کو میں دیر سے سویا تھا مگر پھر بھی آج معمول کے مطابق نماز کے وقت میری نیند کھل گئی تھی. میں فوراً سے بستر سے اٹھا اور باتھ روم میں چلا گیا. باتھ روم میرے کمرے کے ساتھ اٹیچ تھا اس لیے مجھے باہر نہیں جانا پڑتا تھا. گھر میں ہر چیز میسر تھی, ہر طرح کی سہولت مجھے ملی ہوئی تھی, لیکن ایک کمی تھی اور وہ تھی میرے بچوں کی محبت. وضو کرنے کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو مجھے سردی سے کپ کپی لگ گئی. میں نے جلدی سے ہیٹر کا بٹن آن کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گیا. کچھ دیر میں کمرہ تھوڑا گرم ہو گیا تو مجھے کچھ سکون ملا. میں نے نماز ادا کی اور پھر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا. میں رو رو کر اللہ سے دعائیں کر رہا تھا کیونکہ میرا دل اندر سے بہت دکھا ہوا تھا. جب اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگنے کے بعد میرے دل کو کچھ اطمینان ہوا تو میں معمول کے مطابق جا کر پلنگ پر بیٹھ گیا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا. میرا ناشتہ مجھے کمرے میں ہی مل جاتا تھا اور میں اس وقت کمرے سے باہر نکلتا تھا جب باہر صحن میں دھوپ نکل آتی تھی. قرآن پاک کی تلاوت کر ہی رہا تھا کہ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے نظریں اٹھا کر دروازے کی طرف جما لی. لیکن جو شخص دروازے کے اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر مجھے ذرا بھی خوشی نہ ہوئی کیونکہ دروازے پر کوئی اور نہیں بلکہ میرا بڑا بیٹا کھڑا تھا. ابا جی میں اندر آ جاؤں؟ ندیم نے یہ کہا تو میں نے نظریں جھکا لی. میری آنکھوں میں آنسو پھر سے آ گئے تھے جن پر میں کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا. میں نے اپنے بچوں کی خوشی کے لیے اپنی نیند قربان کی تھی لیکن انہوں نے تو مجھے سلام دعا تک نہیں کی تھی اور اب جب دل بھر گیا تھا تو مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے تھے. میں نے بھی ابھی تک اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا لیکن میرے جواب نہ دینے کے باوجود بھی وہ کمرے کے اندر داخل ہوا. اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سمجھ گیا ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں. یہ میرا سب سے بڑا بیٹا تھا اور لاڈلا بھی. ویسے تو مجھے اپنے تینوں بچوں سے بہت زیادہ پیار تھا لیکن میرا بڑا بیٹا دوسروں کی نسبت مجھ سے تھوڑا زیادہ اٹیچ تھا. ابا جی آپ ناراض ہیں کیا؟ میرا بیٹا میرے بالکل ساتھ آ کر بیٹھ چکا تھا اور مجھ سے پوچھ رہا تھا. مجھ میں ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے منہ سے ایک لفظ بھی نکالا تو پھر میری آنکھوں سے آنسو بھی نہیں رک پائیں گے اور ایسا میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا. میں اپنے بچوں کے سامنے خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا. میں ابھی بھی خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ اچانک سے میرے بیٹے نے مجھے گلے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ ابا جان آپ اس وجہ سے ناراض ہیں کہ ہم رات کو آپ سے کیوں نہیں ملے. ابا جان سردی بہت زیادہ تھی اور پھر بچے بھی نیند سے بے ہوش ہو رہے تھے. پھر ہم کیسے رک سکتے تھے اور ویسے بھی اتنی رات ہو گئی تھی. ہم نے تو آپ کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ سو جائیے گا, صبح ملاقات ہوگی. ایک آپ ہی تھے جو ابھی تک ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے. وہ سوال بھی خود کر رہا تھا اور اس کا جواب بھی خود ہی دے رہا تھا. سوال تو اس نے صحیح ڈھونڈا تھا کیونکہ میں ناراض بھی اسی وجہ سے ہی تھا کہ وہ لوگ مجھے رات میں ملے ہی نہیں. اب میں اس سے بولے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس لیے میں نے اپنا منہ کھولا اور اپنے دل کی بات رکھ دی. ہاں بیٹا تم لوگوں کو تو اپنے بچے ہی عزیز ہیں. باپ کا کیا ہے, بوڑھا ہے, اپنی زندگی کے دن گزار رہا ہے. میں ناراض نہیں ہوں, میں سمجھ سکتا ہوں. میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ کہا تو وہ ہنسنے لگا. مجھے اس کی ہنسی پر غصہ آ رہا تھا لیکن میرا غصہ فوراً ہی ختم ہو گیا جب میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرے دو بیٹے ابھی تک میرے پاس نہیں آئے اور یہی واحد ہے جس نے میری ناراضگی کا خیال رکھا اور سب سے پہلے مجھ سے ملنے کے لیے کمرے میں بھی آ گیا. اس نے واقعی میرا بڑا بیٹا ہونے کا فرض ادا کیا تھا. ابا جان آپ ناراض نہ ہوں, میں معافی مانگ تو رہا ہوں. جب بیٹے نے کان پکڑ لیے تو مجھے بھی ہنسی آ گئی اور میں اس سے اور دیر ناراض نہ رہ سکا. اچھا بیٹا چھوڑو, یہ بتاؤ تم سب ٹھیک تو ہو نا, بچے تو ٹھیک ہے نا؟ میں اس سے حال احوال لے رہا تھا. جی جی ابا جان بچے بھی ٹھیک ہیں اور ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کسی چیز کی کوئی کمی تو نہیں ہے نا؟ میرے بیٹے نے کسی چیز کی کمی کا کہا تو میرے دل میں تہلکا سا مچ گیا. میں اسے کیسے بتاتا کہ مجھے ان سب کے پیار کی کمی ہے اور ویسے بھی یہ بات کرنا فضول تھی.
کیونکہ یہ بات تو میں پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا تھا اور سب بچوں نے یہی جواب دیا تھا کہ ان کی مجبوریاں ہیں، یہاں پاکستان میں ہے ہی کیا کہ وہ یہاں پر رہیں۔ میں نے کئی دفعہ انہیں سمجھایا تھا لیکن وہ میری بات نہیں مانتے تھے، اس لیے میں نے اس بات کو اس بار نظر انداز کیا اور یہ کہہ دیا کہ نہیں بیٹا، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، میں اندر سے بہت ٹوٹا ہوا تھا، مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی سوائے اپنے بیٹوں کے محبت کی۔ میں اپنی تنہا زندگی سے بہت تھک گیا تھا، میری بیوی آج سے 10 سال پہلے ہی انتقال کر چکی تھی، تنہائی کے یہ 10 سال میرے لیے صدیوں کی طرح تھے، لیکن پھر بھی میں صبر سے گزار رہا تھا۔ ویسے بھی حالات میرے بس میں نہیں تھے، جب میرے اپنے بچوں کو ہی مجھ سے ہمدردی نہیں تھی تو پھر میں کیا ہی کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تو اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ہی باتیں ہوتی رہیں، مگر پھر وہ ضد کرنے لگا کہ ناشتہ میں سب کے ساتھ باہر ہی کروں۔ وہ مجھے اپنے ساتھ ڈائننگ ہال میں لے آیا جہاں ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ اپنے بچوں اور پوتوں کو دیکھ کر تو میرے پورے جسم میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ کھانا وغیرہ کھا کر سبھی باہر لان میں آئے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ چمکتی دھوپ دیکھ کر تو میرا دل خوشی سے جھوم اٹھا، کیونکہ 2 دن ہو گئے تھے دھوپ بالکل بھی نہیں نکل رہی تھی۔ آج تو گھر میں ایک عجیب ہی رونق تھی، بچے لان میں کھیل رہے تھے جنہیں دیکھ دیکھ کر میرا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ میرے بچے میری نظروں کے سامنے تھے اور میں انہیں دیکھ دیکھ کر ان کی نظریں اتار رہا تھا۔ رونق تو تھی گھر میں، مگر یہ رونق پورے 1 سال بعد لگتی تھی۔ اس وقت کے لیے مجھے پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بے شک مجھے ان کے یہاں آنے سے اور سامنے دیکھنے سے بہت خوشی ہو رہی تھی، لیکن جب میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ وہ چند دنوں میں یہاں سے چلے جائیں گے تو میرا دل مٹھی میں آ جاتا تھا، کیونکہ پھر وہی ویرانی اور وہی تنہائی میرا انتظار کر رہی تھی جس سے میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میرے بچے اور پوتے یہیں رہ جائیں اور یہیں آباد ہو جائیں تاکہ میں اپنی زندگی کے آخری دن بڑے سکون سے گزاروں۔ ترس ترس کر بچوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتا نہ رہوں، لیکن میرے لاکھ کہنے کے باوجود بھی میرے بچے میری ایک نہیں مانتے تھے۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ 15 دن کے لیے یہاں رہنے میرے بیٹے آئے تھے، لیکن ان کو آئے ہوئے پورا 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ 1 ہفتہ گزرنے میں تو جیسے دیر ہی نہیں لگی تھی۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا جا رہا تھا میرا دل مٹھی میں آتا جا رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ آگے کا 1 ہفتہ بھی بس کچھ ہی دنوں میں گزر جائے گا، میں اور میرا اکیلا پن پھر سے رہ جائیں گے۔ ایک دن ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے بیٹھے ہی مجھے خیال آیا کہ میں ایک بار پھر سے بچوں سے یہ کہہ کر دیکھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں ہی رہ جائیں۔ تو میں نے اپنے دل کی بات سب کے سامنے رکھ دی۔ ندیم بیٹا، میں تو کہتا ہوں بس اب تم سب یہیں رہ جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ میری زندگی کتنی پڑی ہے اور کتنی نہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب یہیں پر مل جل کر رہو اور میں اپنے آخری کے دن بھی اپنے بچوں کی دوری میں نہ گزاروں۔ اب میں تم لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ آخر کتنا عرصہ میں اپنے بچوں کو پوتوں کو دیکھنے کے لیے ترستا رہوں گا۔ میں نے لہجے کو ذرا مضبوط کر کے یہ کہا تو میرے بیٹوں کے چہرے فک ہو گئے۔ ابا جان، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہمارا کاروبار، گھر، بچوں کی پڑھائی سب تو وہاں ہے، تو پھر ہم پاکستان میں رہ کر کیا کریں گے؟ اور ویسے بھی پاکستان میں پڑا ہی کیا ہے کہ ہم یہاں رہیں؟ میرے سب سے چھوٹے بیٹے نے جواب دیا تو میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ میرے دونوں بڑے بیٹے بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ امید تو مجھے ان سے بھی نہیں تھی یہاں رکنے کی، لیکن پھر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ بیٹا، پاکستان میں تمہاری ماں کی قبر ہے، تمہارا باپ ہے، تمہارے باپ کا بزنس ہے، گھر ہے، یہ سب بھی تو تم لوگوں کا ہی ہے۔ میں نے یہ کہا تو میرا بڑا بیٹا جو اب تک خاموشی سے بیٹھا تھا بول پڑا، ابا جان، خالد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمارا بزنس، گھر بار سب وہاں ہے، تو ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اور ویسے بھی ہم تو آپ کو کہتے رہے تھے کہ آپ وہاں چلیں۔ اماں تو اس وقت نہیں مانتی تھی اور اب وہ اس دنیا سے جا بھی چکی ہیں، مگر میں اب بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ وہیں رہیں۔ میرے بیٹے نے پھر سے وہی بات میرے سامنے رکھ دی جو وہ سالوں سے مجھ سے کرتا آ رہا تھا۔ وہ اپنے رکنے کا تو بالکل بھی نہیں سوچتے تھے۔ وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ پردیس جاؤں، اور میں اپنی سرزمین چھوڑ کر یہاں سے بالکل بھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس گھر سے جڑی میری یادیں اور اس ملک سے میرا گہرا تعلق تھا۔ میں آخر کیسے اپنے خوبصورت اور دل و جان سے عزیز ملک کو چھوڑ کر پردیس جا سکتا تھا؟
بیٹا میں اپنے گھر کو اور تمہاری ماں کی یادوں کو چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہوں؟ اس گھر کو میں بالکل بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اس گھر سے تمہاری ماں کی یادیں جڑی ہیں۔ اگر تم لوگ یہاں نہیں رکنا چاہتے تو نہ رکو، لیکن مجھے اپنے ساتھ جانے پر مجبور بالکل بھی نہ کرو۔ میری آنکھوں سے اب باقاعدہ طور پر آنسو نکلنے لگے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے بچوں کو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں ہے، اور واقعی یہ بات سچ بھی تھی۔ میں تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا سال انتظار کرتا تھا، اور وہ تھے کہ انہیں میری ذرا بھی فکر نہیں تھی، ذرا بھی احساس نہیں تھا کہ آخر بوڑھا باپ اکیلا گھر میں کیسے تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ میں فوراً سے کرسی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف آ گیا، لیکن میرا افسوس اس وقت بڑھ گیا جب میرے پیچھے کوئی بھی نہ آیا، بلکہ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے رہے اور کھانا کھاتے رہے۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ یہ میری سکی اولاد ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے کمرے میں آئے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تو میں نے اپنا کمبل منہ تک اوڑھ لیا۔ میں نے ابھی تک یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ آخر دروازے پر ہے کون، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور ندیم ہی ہوگا، اور میرا شک صحیح نکلا تھا، کیونکہ تھوڑی دیر بعد جب میں نے کمبل ہٹا کر دیکھا تو میرے کمرے میں میرے تینوں بیٹے بہویں موجود تھیں۔ ابا جان، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم سب نے سوچا ہے کہ ہم ایک ہفتہ اور یہاں پر رکیں گے تاکہ آپ کو ہم سے ناراضگی نہ رہے۔ میرے بڑے بیٹے نے یہ کہا تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ان کے عارضی یہاں پر رہنے کی وجہ سے خوش ہو جاؤں گا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں ان سب سے کتنی محبت کرتا ہوں، اور میں اپنی زندگی کے آخری دن ان کے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم لوگوں کی ہمدردی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ جس کا جو دل کرتا ہے وہی کرے۔ اگر پردیس جانا چاہتے ہو تو میری بلا سے آج ہی چلے جاؤ۔ کسی کو بھی میرا خیال نہیں ہے کہ آخر باپ کیسے تنہا زندگی گزار رہا ہے۔ تم لوگوں کو میں کیسے بتاؤں کہ میرے یہ دن کیسے گزر رہے ہیں؟ پورے گھر میں ہر وقت سناٹا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں کہ جس سے میں دل کا حال کہہ سکوں۔ تم لوگوں کو کال کروں تو تم یہی کہتے ہو کہ تم لوگ مصروف ہو۔ آخر میں جاؤں تو جاؤں کہاں؟ آخر میں کس سے اپنے دل کی باتیں کروں؟ میں غصے سے ان پر پھٹ پڑا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، لیکن میں اپنی پوری طاقت سے ان پر غصہ کر رہا تھا۔ بے شک میری عمر 70 سال ہو گئی تھی، لیکن میرا غصہ آج بھی جوانی والا ہی تھا۔ میں ہمیشہ سے ہی بہت غصے والا تھا، آج تک ذرا بھی کمی نہیں آئی تھی، اور اکیلے پن سے میں اور بھی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ کمرے میں بالکل خاموشی تھی۔ میرے تینوں بیٹے میرے سامنے بیٹھے تھے، بہویں تو بالکل ہی خاموش بیٹھی تھیں۔ اچانک سے میری ایک بہو نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ ابا جان، ہم آپ کی پریشانی سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کو تنہا زندگی گزارنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، اس کا بھی حل ہے میرے پاس۔ جیسے ہی اس بہو نے یہ کہا تو سب کی توجہ اسی کی طرف ہو گئی۔ میں بھی حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہ کہنے والی ہے کہ وہ لوگ یہیں رکیں گے، مگر میں غلط تھا۔ اس نے تو ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آخر وہ ایسی بات کر بھی کیسے سکتی ہے۔ میں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، لیکن سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ ضرور رہا تھا۔ فروا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ ہر کوئی بالکل خاموش بیٹھا تھا، لیکن ندیم نے جیسے ہی بیگم سے پوچھا تو اس نے بھی وہ بات کہہ ڈالی۔ ندیم، میں چاہتی ہوں کہ ہم ابا جان کا نکاح کروا دیتے ہیں، اس طرح انہیں بھی یہاں پر تنہا زندگی نہیں گزارنی پڑے گی، اور ان کا دل بھی کچھ بہل جائے گا۔ جیسے ہی میری بڑی بہو نے یہ بات کہی تو میرا غصہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگا۔ مجھے اس پر اور اپنے سبھی بچوں پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ آخر وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتی تھی؟ میں 70 سال کا رنڈوا بوڑھا شخص آخر اس عمر میں نکاح کیسے کر سکتا تھا؟ اور ویسے بھی کون بے وقوف تھا جو مجھ سے نکاح کرتا؟ فروا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم؟ اس سے پہلے کہ میں بہو پر غصہ کرتا، میرا بیٹا اس پر بھڑک اٹھا۔ ندیم، ایسی بھی میں نے کون سی غلط بات کہہ دی ہے؟ مجھے تو ابا جی کے مسئلے کا صرف یہی ایک حل ہی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح ابا جی بھی کچھ مصروف ہو جائیں گے اور انہیں تنہائی کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اس میں کون سی غلط بات ہے؟ نکاح ہی کر رہے ہیں، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہے۔ میری بہو اب صفائیاں پیش کر رہی تھی۔ مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہے۔ خاموش ہو جاؤ، مجھے ایک لفظ بھی نہیں سننا۔ تم لوگوں نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے کہ میں کوئی کھلونا ہوں کہ جو بھی کرنا چاہو کر سکتے ہو؟
آخر میں اس عمر میں نکاح کرتا اچھا لگوں گا۔ میں نے ایک گرجدار آواز سے یہ کہا تو کمرے میں بالکل ہی خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر تو خاموشی ہی رہی، لیکن پھر سے میری بہو نے اپنی زبان کھول لی۔ ابا جی، میں نے ایسی بھی کوئی غلط بات نہیں کر دی، نکاح سنت ہے اور یہ آپ کا حق بھی ہے، اور رہی بات لوگوں کی تو لوگوں کا کام ہی باتیں بنانا ہے، سو وہ بنائیں گے۔ کوئی آپ کے دکھ کو نہیں سمجھتا تو پھر آپ کو لوگوں کی فکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میری بہو بجائے اپنے فیصلے پر شرمندہ ہونے کے ابھی بھی مجھے مشورے دے رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے میں نے سب کو اپنے کمرے سے فوراً ہی نکال دیا۔ مجھے ان سب پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ نہایت خود غرض تھے، وہ مجھے اس عمر میں بدنام کروانا چاہتے تھے۔ آخر لوگ کیا سوچتے کہ مجھے 70 سال کی عمر میں کیا شادی کی خوشی چڑھی ہوئی ہے۔ اس وقت تو مجھے لگا کہ شاید میرے غصہ کرنے پر اور نکالنے پر وہ خاموش ہو جائیں گے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری بہو بار بار ہی مجھے یہ کہے گی۔ ایک دن میں باہر لان میں بیٹھا دھوپ لگوا رہا تھا کہ اچانک سے میری بہو میرے پاس آئی اور آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اس کا آنا کچھ تو سمجھ آ گیا تھا، لیکن پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ایک بار جب میں نے منع کر دیا ہے تو پھر وہ کیوں بار بار وہی مجھ سے کہے گی۔ میری حیرت اس وقت بڑھ گئی جب اس نے پھر سے وہی بات چھیڑ دی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر ان سب کو ہو کیا گیا ہے۔ میں بالکل خاموش بیٹھا رہا اور وہ مجھے یہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی کہ مجھے اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ وہ وہاں سے تو جا چکی تھی، لیکن میرے ذہن میں طرح طرح کے سوالات اٹھ رہے تھے۔ کبھی کبھی تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، تو کبھی یہ خیال آتا کہ اس عمر میں نکاح کرنے سے میری بہت بدنامی ہوگی۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اڑتا جا رہا تھا۔ اب تو میری ایک بہو نہیں بلکہ تینوں بہویں اور بچے مل کر مجھے منانے لگے تھے، اور آخرکار ان کے لاکھ مجبور کرنے کے بعد مجھے ان کا فیصلہ ماننا پڑا۔ اب تو کچھ میرا بھی ذہن بن ہی گیا تھا۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے تھے، اس طرح سے میری تنہائی بھی کٹ جاتی اور میری زندگی کے آخری دن بھی بڑے سکون سے گزر جاتے۔ میں نے جس دن سب گھر والوں سے رضامندی کا اظہار کیا تو ہمارے گھر میں جشن کا سماں تھا۔ ایک دن میرے بچوں نے میرا نکاح ایک بہت ہی جوان لڑکی سے کروا دیا۔ اس کی اور میری عمر میں زمین آسمان کا فرق تھا، لیکن نکاح ہو چکا تھا اور میں خوش بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرا دل مطمئن ہونے لگا تھا، مجھے اپنے بچوں کا فیصلہ صحیح لگنے لگا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد ہی میری رائے بدلنے والی ہے۔ میرے بچے پردیس کے لیے جا چکے تھے۔ اب اس گھر میں اکیلا نہیں بلکہ میری بیوی بھی رہتی تھی۔ میری زندگی معمول سے ہٹنے لگی تھی۔ اب میرے گھر میں ہر وقت کہکوں کی آوازیں گونجتی رہتی تھی۔ میری بیوی بہت کم سن تھی، اس لیے ہر وقت خوش اچھلتی کودتی رہتی تھی۔ مجھے اس کا پر رونق چہرہ بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میرے محل میں رونق لوٹ آئی ہے۔ وہ کنواری لڑکی تھی اور میں 70 سال کا بوڑھا شخص، لیکن پھر بھی وہ میرے گھر میں رہ کر بہت زیادہ خوش تھی۔ کبھی کبھی تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ آخر کس مجبوری نے اسے یہاں تک پہنچایا ہے، لیکن پھر میں یہ سوچ بھی نظر انداز کر دیتا تھا کیونکہ میری تنہائی تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ مجھے ایک بہت ہی جوان اور خوبصورت بیوی مل گئی تھی۔ میری زندگی بہت ہی اچھی گزر رہی تھی۔ وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی، کبھی بھی مجھے تنہا نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ صبح جو پہلے خاموشی کے ذہن میں بجھی ہوتی تھی، اب کچن سے آتی چوڑیوں کی کھنک اور پراٹھوں کی خوشبو سے مہکنے لگی تھی۔ میں جو برسوں سے تنہائی کا عادی تھا، اچانک خود کو ایک ایسی دنیا میں پاتا جہاں کوئی میرے جوتے پالش دیکھ کر مسکراتا تو کبھی میری لائبریری کی کتابوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر دیتا۔ وہ جب میرے کمرے میں آتی تو جیسے پورے گھر کی دیواریں زندہ ہو جاتی۔ اس کی ہنسی میں وہ کھنک تھی جو میرے بوڑھے کانوں کو شروع میں موسیقی لگی۔ میں اسے دیکھتا رہتا کہ کیسے وہ تتلی کی طرح ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں اڑتی پھرتی ہے۔ اسے دیکھ دیکھ کر تو مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آتے تھے، کیونکہ جوانی میں بھی اسی کی ہی طرح تھا۔ مجھے تو اب ایسے لگنے لگا تھا کہ جیسے میں پہلے کی طرح جوان ہونے لگا ہوں۔ میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے اس کا پورے گھر میں چہکنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ بہت جلد ہی میں اس سب سے بیزار ہونے والا ہوں۔ میں ایک ایسا شخص تھا جس نے کئی سال تنہائی کے گزارے تھے اور اسے تنہا رہنے کی، مطالعہ کرنے کی اور خاموشی کی بہت عادت تھی۔ شروع میں تو مجھے اس کی چہچہاہٹ، شور شرابہ بہت ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میری سوچ بدل جائے گی۔ میرے بیٹے 7 سمندر پار بیٹھے صرف فون پر خیریت دریافت کرتے تھے۔ مریم کے آنے سے گھر کے در و دیوار میں دوبارہ کہکے گونجنے لگے تھے۔
مجھے لگتا تھا کہ شاید قدرت نے میری زندگی کے آخری باب کو رنگین بنانے کے لیے یہ انعام بھیجا ہے۔ دن کا آغاز اب اخبار کی سرخیوں سے نہیں بلکہ اس کی چھیڑ چھاڑ سے ہوتا تھا۔ کبھی وہ میری اینک چھپا دیتی اور کبھی میرے سفید بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہتی، آج تو آپ بالکل شہزادے لگ رہے ہیں۔ میں جھوٹا غصہ دکھاتا، اسے ڈانٹنے کی کوشش کرتا، لیکن اندر ہی اندر اس کی یہ بچکانہ حرکتیں میرے منجمد خون میں تپش بھر دیتی تھی۔ ہم شام کو لان میں بیٹھتے تو وہ گھنٹوں اپنے کالج کی سہیلیوں کی باتیں سناتی، کبھی پودوں سے باتیں کرتی اور کبھی بلا وجہ ہی ناچنے لگتی۔ میں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا اور سوچتا، کیا واقعی میں اس جوانی اور توانائی کا ساتھ نبھا پاؤں گا؟ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی، میرے لباس سے لے کر میری پسند کے کھانوں تک ہر چیز میں اس کا لمس شامل ہوتا۔ وہ میرے لیے صرف بیوی نہیں بلکہ اس ویران حویلی کی رونق بن گئی تھی جس کی دہلیز پر موت دستک دینے والی تھی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یہی بے پناہ توانائی مجھے تھکانے لگی تھی۔ 70 سال کی ہڈیاں جو سکون اور خاموشی کی تلاش میں تھی، اب اس کے ہر وقت کے شور اور کہکوں سے بوجھل ہونے لگی تھی۔ وہ رات کو وقتی طور پر جب مجھے میرے دل کی دوا کھلاتی تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک ہوتی جو میں سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ بڑے پیار سے میرا کمبل درست کرتی، ماتھے پر بوسہ دیتی اور پھر شبہ خیر کہہ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ میری بیوی تو تھی لیکن پھر بھی وہ میرے ساتھ میرے کمرے میں نہیں سوتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اسی لیے یہاں نہیں سوتی کہ وہ میرے آرام کا خیال رکھنا چاہتی ہے، کیونکہ مجھے تو جلدی سو جانے کی ہی عادت تھی اور وہ تھی جوان لڑکی، وہ اتنا جلدی تو نہیں سو سکتی تھی۔ میں بستر پر لیٹا چھت کو تکتا رہتا اور سوچتا کہ اتنی شوخ لڑکی اس خاموش کمرے میں اکیلی کیسے رہ لیتی ہوگی۔ مجھے گمان ہوتا کہ شاید وہ دیر تک ٹی وی دیکھتی ہوگی یا فون پر اپنی سہیلیوں سے گپ شپ لگاتی ہوگی، اسی لیے ہی شاید وہ الگ کمرے میں جاتی ہے۔ سوال بھی خود ہی میں سوچتا اور اس کا جواب بھی میں خود ہی سوچ لیتا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سوال اب بار بار ہی میرے دل میں آنے والے ہیں۔ ایک دن دھوپ لگوانے کے لیے جب میں باہر لان میں گیا تو وہ لان میں دھوپ میں بیٹھی موبائل استعمال کر رہی تھی۔ یہ موبائل بھی میں نے ہی اسے لے کر دیا تھا کیونکہ پہلے اس کے پاس موبائل بالکل بھی نہیں تھا۔ مجھے اس چیز کا احساس تھا کہ وہ پورا دن بور ہو جاتی ہے، اس لیے ہی میں نے اسے نیا موبائل لے کر دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پیچھے پہنچ گیا تاکہ اسے ڈرا سکوں، کیونکہ وہ بھی اکثر ایسے مذاق میرے ساتھ کرتی رہتی تھی۔ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا تو وہ ہڑبڑا کر فون چھپانے لگی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اس نے میرے آنے پر فون کیوں چھپا لیا، کیونکہ وہ فون تو میں نے ہی اس سے اپنی مرضی سے دیا تھا۔ مریم، کیا ہوا ہے؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ موبائل کیوں چھپا لیا تم نے؟ میں نے اس سے یہ سوال کیا تو وہ اور بھی گھبرانے لگی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اچانک سے آئے ہیں تو میں ڈر گئی ہوں۔ آپ بھی مجھ سے بدلہ لے رہے تھے نا، کیونکہ میں جو آپ کو ہر وقت ایسے ہی ڈراتی رہتی ہوں۔ وہ اب بات کا رخ بدلنے لگی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میں 70 سال کا تجربے کار انسان ہوں اور وہ کم عمر لڑکی۔ شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس طرح اس کے بہانہ بنانے سے میں اس کی بات مان لوں گا۔ کچھ دنوں سے اس کا رویہ مجھے تھوڑا بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن ابھی تک میں نے کھلم کھلا اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور ہمیشہ ہی اپنا وہم سمجھ کر اس بات کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اب تو یہ معاملہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ مریم کا اس طرح سے اچانک سے موبائل چھپانا مجھے بڑا عجیب لگا تھا، لیکن اس بار بھی میں نے بات کو مزید نہیں بڑھایا اور خاموشی اختیار کر لی۔ میں وہیں پر بیٹھ گیا اور مریم سے اس کے ہاتھ کی مزیدار سی چائے بنانے کا کہا تو وہ فوراً ہی وہاں سے چلی گئی۔ مریم وہاں سے جا چکی تھی، لیکن میں ابھی بھی خیالوں میں گم تھا کہ آخر ایسا کیا ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اچانک سے مجھے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دی تو میں نے آنکھیں کھول لی، مگر سامنے مریم کھڑی تھی جس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ مجھے بڑی ہی عجیب لگ رہی تھی کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ نہ جانے اب اسے کیا ہو گیا تھا، شاید اس نے خود کو مطمئن کر لیا تھا کہ مجھے اس پر شک نہیں، مگر میرے دل میں تو شک کا بیج بو چکا تھا اور یہ سب میرے اپنے بس میں بھی نہیں تھا۔ میں اس پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی کچھ حرکات ایسی ہی تھیں۔ میں نے اس سے فوراً بیٹھنے کا اشارہ کیا تو میرے ساتھ والی کرسی پر وہ بیٹھ بھی گئی۔
کچھ دیر تو ہم دونوں ایسے ہی باتیں کرتے رہے۔ میں نے اس سے دوبارہ یہ نہیں پوچھا کہ آخر وہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ چونک جائے اور محتاط ہو جائے۔ میں اس سے باتیں کر کے اس سے جاننا چاہتا تھا، لیکن اتنی دیر باتیں کرنے کے باوجود مجھے ذرا بھی اس لڑکی نے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ کچھ چھپا رہی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہی ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد جب مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگی تو میں کپ وہیں پر رکھ کر کمرے میں آ گیا اور آتے ساتھ ہی بستر پر لیٹ گیا۔ دوپہر میں کچھ دیر آرام ضرور کرتا تھا اور یہ وقت میرے آرام کا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار سوالات اٹھ رہے تھے کہ آخر ایسی کیا بات ہے جو مریم مجھ سے چھپا رہی ہے، لیکن پھر مجھے کوئی بھی جواب نہ مل سکا اور میں نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو گھڑی پر وقت دیکھ کر میں چونک گیا اور فوراً سے اٹھ بیٹھا، کیونکہ گھڑی پر تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اس لیے ہی میں فوراً سے وضو کر کے نماز ادا کرنے لگا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں کرنے لگا۔ دعا کرنے کے بعد میں پھر سے باہر نکل آیا تھا تاکہ تھوڑی بہت دھوپ لگوا سکوں۔ جیسے جیسے شام ہونے لگی سردی بھی بڑھنے لگی تھی۔ شکر ہے باہر لان میں کونے میں دھوپ لگ رہی تھی۔ میں نے ملازمت سے کہہ کر کرسی کو دھوپ میں لگوا دیا اور جا کر وہاں پر بیٹھ گیا۔ میں دھوپ میں بیٹھا تسبیحات پڑھ رہا تھا۔ مریم شاید کچن میں کام کر رہی تھی۔ ہمارے گھر میں ملازمین تو بہت تھے، لیکن کھانا مریم خود ہی بناتی تھی۔ وہ اکثر میرے پسند کا کھانا بناتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ اسے روکا بھی تھا کہ ملازمین کے ہونے کے باوجود وہ کام کیوں کرتی ہے، تو وہ ہنس کر یہی کہہ دیتی تھی کہ اسے میرے کام کرنے میں بہت ہی خوشی ملتی ہے، اس لیے ہی اسے میں منع نہیں کر سکتا تھا۔ جیسے ہی یہاں سے دھوپ ختم ہوئی تو میں گھر کے اندر آ گیا۔ وقت تو جیسے پر لگا کر اٹھتا جا رہا تھا۔ کھانا وغیرہ کھا کر میں کمرے میں آ گیا تو تھوڑی ہی دیر میں مریم کمرے میں آ گئی، کیونکہ دوائی لینے کا کام بھی اسی کا ہی تھا۔ میں دل اور بلڈ پریشر کا مریض تھا اور دوائی باقاعدگی سے لینا میرے لیے بہت ضروری تھا۔ اکثر ہی میں دوائی لینا بھول جاتا تھا، اس لیے یہ ذمہ داری مریم نے لے لی تھی۔ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی، دوائی دینا، یہاں تک کہ میرا کھانا پکانا اور کپڑے دھونا سب کچھ مریم ہی کر رہی تھی۔ وہ ایک اچھی سگڑ بیوی ہونے کا کردار نبھا رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا تو مریم بھی آ گئی اور معمول کے مطابق دوائی دینے کے فوراً بعد ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کی شکل آج کل مجھے کچھ مشکوک لگی تھی، لیکن میں اس سے سوال نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میں اس کی معیار زندگی کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے شک ہونے لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی، کیونکہ میں اس کی عمر کا نہیں تھا اور وہ آج کے زمانے کی جوان لڑکی تھی اور میں 70 سال کا بوڑھا شخص تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ فون پر کسی کے ساتھ رابطے میں ہے اور اسی کو پسند کرتی ہے، اسی لیے ہی وہ میرے کمرے میں نہیں رہتی تاکہ میں اس کے راز کا پتہ نہ لگا سکوں۔ میرا ذہن تو طرح طرح کی باتیں سوچنے لگا تھا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت تو اس سے بھی کہیں دور ہے۔ میں روز ہی سوچتا تھا کہ میں مریم سے ضرور اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں غلط ہوا تو میری اس طرح کی بات سے اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ بظاہر اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر رہی تھی، تو پھر میں کیسے اسے یہ سب کہہ سکتا تھا؟ آج رات تو جیسے تیسے گزر گئی۔ روز میرے اندر یہی سوال امٹنے لگتا تھا اور یہ خوف اندر ہی اندر ستاتا تھا کہ کہیں مریم مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی نہ جائے، کہیں وہ کسی اور کے ساتھ تو شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شیطانی خیالات میرے ذہن میں امٹ امٹ کر آ رہے تھے، جن پر میرا ذرا بھی کنٹرول نہیں تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق جب مریم مجھے دوائیاں وغیرہ دے کر کمرے سے باہر گئی تو میں نے سوچ لیا کہ میں آج اس رات سے پردہ ہٹا کر رہوں گا۔ آخر وہ اکیلے کمرے میں کیا کرتی ہے اور کس سے باتیں کرتی ہے، کیونکہ اب مجھے اور مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر مریم سے جدائی کا خوف ستانے لگا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی خوف ستاتا کہ اگر مریم مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو پھر وہی تنہا زندگی میرا استقبال کرے گی، جو میں بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے سے گئی تو تھوڑی دیر میں اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور اس کے پیچھے پیچھے ہی چل پڑا، کیونکہ آج میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر سچائی کیا ہے۔ جیسے ہی میں مریم کے کمرے کے قریب گیا تو مجھے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ آخر اندر کون رو رہا ہے۔ مجھے ساتھ ساتھ بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔
میں نے ہمت کر کے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ مریم بیڈ پر نہیں بلکہ کونے میں اکیلی بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے اور کتنے دکھ سہنے پڑیں گے، آخر احمد کیسا ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ مریم کے یہ الفاظ جیسے ہی میرے کانوں میں پڑے تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں آگے بڑھا تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا اور وہ فوراً سے اٹھ بیٹھی۔ مریم، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ ہی دینا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ میں نے یہ کہا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میرے پیروں میں بیٹھ گئی۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ صرف یہی کہہ رہی تھی کیونکہ سچ تو اب میں جان چکا تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ جو میں جان چکا ہوں وہی سچ ہے۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ سچائی تو ظاہر سے بالکل ہی برعکس ہے۔ مریم، سچائی اب سامنے آ چکی ہے، چاہے تم جو بھی کہہ دو، سچ تو سچ ہی ہے اور کبھی بھی بدل نہیں سکتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم مجھے دھوکہ دو گی۔ میں نے تمہاری عزت کی، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی اور ہمیشہ ہی تمہارا بہت زیادہ خیال رکھا، اور تم نے کیا کیا؟ میرے ساتھ دھوکہ۔ میں اس پر غصے سے چلا رہا تھا، میرے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، لیکن مریم ابھی بھی میرے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑا کر رو رہی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ حقیقت سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ خدا کے لیے مجھے دھوکے باز نہ کہیں، میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، بلکہ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ۔ مریم رو رو کر مجھے یہ کہہ رہی تھی، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ یہ سب کیوں کہہ رہی ہے۔ مریم، تمہارے ساتھ دھوکہ نہیں بلکہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے اور تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ میں ابھی بھی اسے قصوروار سمجھ رہا تھا، لیکن پھر مریم نے ایک ایسی بات کہی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ نور دین صاحب، میں گنہگار تو ہوں آپ کی، کیونکہ میں نے آپ سے سچائی چھپائی ہے، لیکن مجھے آپ کبھی بھی دھوکے باز نہ سمجھیے گا، کیونکہ جب سے میرا رشتہ آپ کے ساتھ جڑا ہے میں بڑی ایمانداری سے یہ رشتہ نبھا رہی ہوں۔ مریم نے سچائی چھپانے کا ذکر کیا تو میں حیرت سے اس سے دیکھنے لگا۔ مریم، کیا سچائی؟ مجھے معلوم نہیں ہے، بتاؤ مجھے، کیا سچ جاننا ابھی باقی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے مجھے ساری کہانی بتا دی۔ دراصل میں پہلے سے ایک شادی شدہ لڑکی ہوں اور میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کی عمر 1 سال ہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت کی شادی کی تھی جس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ ایک دھوکے باز شخص نکلا، اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اسے نشے کی لت لگ گئی تھی، اس نے تو مجھے میرا بیٹا بھی نہیں دیا۔ اس کی لاکھ منتیں کی کہ مجھے میرا احمد واپس کر دے، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا تھا، آج تک میں نے اپنے بیٹے کی صورت بھی نہیں دیکھی، نہ جانے وہ کس حال میں ہوگا اور کہاں ہوگا، اور روز ہی میں اسے یاد کر کر کے روتی ہوں۔ شوہر کے گھر سے نکالنے کے بعد سڑک پر در بدر گھومتے پھرتے میں ایک یتیم خانے جا پہنچی جہاں پر مجھے رکھ لیا گیا۔ میں اتنی غریب اور بے سہارا لڑکی تھی کہ جس کے پاس واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ سے میرا رشتہ اسی دن ختم ہو گیا تھا جس دن میں حیدر کے ساتھ بھاگ کر اپنے ماں باپ کی عزت روند کر گھر سے نکلی تھی۔ اب اپنے ماں باپ کے پاس جانے کا راستہ میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا، اور رہی بات میرے شوہر کی تو اس نے مجھے طلاق دے کر نکالا تھا۔ اس کے پاس جانے کا میرا کوئی جواز نہیں بنتا تھا۔ مجھے یتیم خانے میں رہتے ہوئے پورے 8 مہینے گزر چکے تھے۔ ایک دن آپ کے بیٹے یتیم خانے میں آئے اور انہوں نے میری شادی کا کہا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے، لیکن پھر یتیم خانے میں میری سہیلی نے مجھے سمجھایا تو میں شادی کے لیے راضی ہو گئی۔ آج بھی مجھے اپنا بیٹا بہت یاد آتا ہے، میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ آخر میرا بیٹا کہاں ہوگا اور کس حال میں ہوگا؟ جیسے ہی مریم نے مجھے اپنی کہانی سنائی تو میری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے۔ نور دین صاحب، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے اتنی بڑی سچائی آپ سے چھپائی ہے، لیکن یہ سچائی بتانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ ہمیشہ یہ خوف مجھے ستاتا تھا کہ کہیں آپ بھی مجھے گھر سے باہر نہ نکال دیں اور میں بیچاری پھر سے در بدر نہ ہو جاؤں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے پکڑا اور اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مریم، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے اور تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ میں تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے تمہارے بارے میں اتنا غلط سوچا۔ تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہارے بیٹے کو تمہارے تک ضرور پہنچاؤں گا۔
جیسے ہی میں نے یہ کہا تو وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اس نے یہ کہا تو میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں مریم، بالکل ایسا ہو سکتا ہے۔ میں اس گھٹیا انسان سے تمہارے بیٹے کو ضرور حاصل کروں گا، تم بالکل بھی پریشان نہ ہو۔ میں نے اسے دلاسا دیا تو وہ کچھ سنبھل گئی۔ کچھ ہی دنوں میں ہم نے مریم کے شوہر کی کھوج لگانا شروع کر دی اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ہمیں اس کا ٹھکانہ بھی معلوم ہو گیا۔ جیسے ہی میں مریم کو گاڑی میں بٹھا کر اس ٹھکانے پر گیا تو گھر کے اندر داخل ہوتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ گھر میں اس بچے کا سودا ہو رہا تھا۔ خدا نے ہمیں ٹھیک وقت پر یہاں بھیجا تھا۔ مریم چیخنے چلانے لگی اور اپنے بچے کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے شوہر نے اسے دھکا دے دیا۔ میں نے پولیس کو فون کیا تو پولیس بھی وہاں پر پہنچ گئی۔ ہم نے قانونی سہارا لیا اور مریم کو اس کا بیٹا مل گیا۔ آج بھی مریم میرے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا بیٹا بھی۔ میرے دل کو ایک ایسا سکون ملا ہے مریم کی مدد کر کے کہ مجھے لگتا ہے جیسے زندگی میں نے پہلی نیکی کی ہو، کیونکہ میں نے ایک ماں کو اس کے بچے سے ملایا تھا۔ اور ویسے بھی مریم ایک بہت ہی نیک دل لڑکی تھی جس نے ایک بوڑھے شوہر کی بھی خدمت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ سچ کہتے ہیں کوئی نیکی رائے گاہ نہیں جاتی۔ مریم نے اپنا اور میرا رشتہ بڑی پاکیزگی سے نبھایا تھا، اس لیے اللہ نے اس کی مدد کی تھی اور اسے اس کے لخت جگر سے ملا دیا تھا۔